خطاب کر رہی ہیں۔ اتنی پاکستان کی اتنی ہونہار بیٹیاں، پنجاب کی اتنی ہونہار بیٹیاں ماشاءاللہ، پنجاب کی اتنی ہمت والی بیٹیاں، پنجاب کی اتنی قابل بیٹیاں اور پھر پنجاب کی اتنی ساری بیٹیاں، مجھے اتنا اچھا لگا آپ سب کو دیکھ کے ماشاءاللہ۔ آج میرا یہاں پر پولیس ٹریننگ کالج میں 3rd وزٹ ہے اور every time that I come here, every single time, جب بھی میں یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھتی ہوں اور جب بھی میں آپ کے درمیان موجود ہوتی ہوں، میرے لیے یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے لمحات ہوتے ہیں۔ اور میں جب یہ بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ یہ کوئی ڈیرہ غازی خان سے آئی ہے، کوئی شیخوپورہ سے آئی ہے، کوئی ننکانہ سے آئی ہے، کوئی ملتان سے آئی ہے، رحیم یار خان سے آئی ہے، جب میں ان بچیوں کو دیکھتی ہوں اور جس طرح کی انہوں نے ریگرس ٹریننگ کی ہے، 40 ہفتے کی تقریباً انہوں نے ٹریننگ کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے یہ ہیوی ویپنز اٹھائے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اتنے ہبس میں اتنی گرمی میں کھڑی ہیں اور پرائزز لیے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمت کی طرح سے لے کے چٹان کی طرح کھڑی ہیں۔ میں آپ سب کی ہمت کو دل کی گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ شاباش میری بچیوں، شاباش، ویل ڈن۔ You must know that your chief minister is very, very, very proud of you. اور آپ کے یہ بند ہو گیا مائک۔ ہیلو، ہاں جی، آپ کے جو یہاں پر والدین تشریف رکھتے ہیں، عظیم والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کی فیملیز، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جتنی لائق تحسین یہ بیٹیاں ہیں، اس سے زیادہ لائق تحسین وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ان بچیوں پہ ٹرسٹ کیا، جنہوں نے ان بچیوں کو اپنے گھروں سے دور بھیجا، جنہوں نے سوسائٹی کی فرسودہ رسم و رواج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بچیوں کو پولیس میں بھیجا، ملک کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا، پولیس کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے بھیجا۔ تو میں ان والدین کو بہت شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا اپنے ملک کے لیے وہ خدمت انجام دی ہے، ملک کے لیے وہ کنٹریبیوشن اپنی دی ہے کہ یہ ملک آپ کا قرضدار رہے گا۔ اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے پنجاب کی بیٹیوں کہ یہ خواتین کا سب سے بڑا بیچ ہے جو آج پاس آؤٹ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ 1100 سے زائد بچیاں ہیں اس کے اندر، اور پنجاب پولیس میں اس وقت 6000 سے زیادہ خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ آپ سوچو کہ میرے لیے جو ایک خاتون چیف منسٹر ہے، میرے لیے یہ کتنا بڑا فخر کا مقام ہے کہ پنجاب آج صرف گورننس میں آگے نہیں ہے، آج صرف ترقی میں آگے نہیں ہے، آج صرف کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ رہا، آج صرف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز میں آگے نہیں ہے۔ پنجاب آج وہ لیڈنگ صوبہ بن گیا اور وہ واحد صوبہ بن گیا جس میں خواتین چاہے وہ پولیس میں ہو، خواتین چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ہو، خواتین چاہے کیبنٹ میں ہو، خواتین چاہے پارلیمنٹ میں ہو، خواتین چاہے ڈیپٹی کمشنرز ہوں، ڈی پی اوز ہوں، خواتین چاہے میرے ہائی کورٹ کی فرسٹ چیف جسٹس ہوں۔ پنجاب آج سب میں بازی لے گیا ماشاءاللہ۔ تو جس ملک کا 51% اس کی ترقی میں، جس صوبے کا 51% اس کی ترقی میں اتنی بڑی تعداد میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو میری بیٹیوں، میری بچیوں، آپ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کی ترقی کو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
یہ جو وردی آپ نے پہنی ہے اور میں نے دیکھا ہے آپ اتنی گرمی میں وردی میں کھڑے ہو اور پسینہ بھی آپ کو آیا ہوا ہے, میں دیکھ رہی ہوں آپ کو, اور اتنے ہیوی ویپنز اٹھا کے آپ کھڑے ہو, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہیں سے آپ کی ہمت کی داستان شروع ہوتی ہے. آپ نے صرف ایک وردی نہیں پہنی, یہ وردی نہیں ہوتی, وردی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ایک فرض ہوتا ہے, ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک قرض ہوتا ہے اس دھرتی کا جو آپ نے کام کر کے, خدمت کر کے, انصاف کر کے آپ نے اس دھرتی کو لوٹانا ہے. اس دھرتی کا قرض ہے ہم پہ. میں نے وردی نہیں پہنی, لیکن مجھے ہر لمحہ اپنی ذمہ داری کا اور فرائض کا احساس ہے. مجھے ہر لمحہ یہ احساس ہے کہ میں نے پنجاب کو, پنجاب کی شہروں کو, پنجاب کی سڑکوں کو, پنجاب کی گلیوں کو, پنجاب کے محلوں کو میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے میں نے سیف بنانا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں کہ پنجاب میں, دیکھتی ہوں کہ پنجاب میں بچیاں, لڑکیاں سکوٹیز چلا رہی ہیں. پنجاب میں اب لڑکیوں کو اپنے کام پہ جانے کے لیے, اپنے کالج پہ جانے کے لیے, اپنی یونیورسٹیز میں جانے کے لیے ان کو اب کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. موٹر بائک نکالو, اس پہ بیٹھو اور جہاں جانا ہے جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب آج خواتین کے لیے ایک سیف جگہ ہے. پنجاب میں آج کرائم جو ہے وہ لوئسٹ پہ ہے. جب میں آئی تھی چیف منسٹر تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک عورت کے بس کا کام نہیں ہے. میں پاکستان کی تمام خواتین سے بات کر رہی ہوں. لوگ سمجھتے تھے کہ وردی جو ہے اس پہ صرف مردوں کا حق ہے. نتھنگ اگینسٹ مین, میں ان کی بھی بہت احترام کرتی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بالکل یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون طاقتور ہے زیادہ. آپ اپنی جو احساس ذمہ داری ہے, اپنی محنت سے یہ ثابت کرو کہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی وہی کردار ادا کر سکتی ہیں جو آج مرد پاکستان کی ترقی میں کر رہے ہیں. مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ خواتین کا کام نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنی کامیابی سے آج پنجاب چل رہا ہے وہ اس کی مثال صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ, اور وہ بھی صرف 2.5 سال کے عرصے میں. تو اگر پنجاب کی بیٹیوں, پاکستان کی بیٹیوں, اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے, تو بالکل اس بات پہ توجہ نہ دینا. اپنی فزیکل فٹنس پہ توجہ دو, اپنی جو پروفیشنل پروگریشن ہے, اپنی جو فیلڈ ہے اس کی پروگریشن میں, اپنے کریئر کی پروگریشن میں آپ پوری توجہ دو. اچھی ڈائٹ کھاؤ, فزیکل فٹنس رکھو, جم کرو, اسٹرانگ بنو فزیکلی بھی, تاکہ آپ کو کسی میدان میں کوئی نہ پچھاڑ سکے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب, میں نے ہائی وے پیٹرول میں بھی وہ بچیاں دیکھی, وہ سامنے کھڑی ہیں ماشاءاللہ, جو ہماری ہائی ویز کی پیٹرولنگ کریں گی. اب آپ ہی میں سے جو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, وہ ڈی آئی جیز بھی بنیں گے, وہ ڈی پی اوز بھی بنیں گے, وہ آر پی اوز بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آئی جی صاحب, ابھی تک پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کبھی ایک خاتون آئی جی نہیں آئی. میں چاہوں گی آئی جی صاحب کہ آپ راستہ ہموار کریں کہ اگلی آئی جی بھی خاتون ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ازما آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ کتنی ضرورت ہے اس بات کی. اگر ایک خاتون پہلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے, ایک خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہے, تو ایک خاتون آئی جی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے, بالکل بن سکتی ہے. یہی عزم لے کے آج آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے. اور آپ کے والدین نے جو آپ پہ اعتبار کیا ہے, آپ نے اس اعتبار کا مان رکھنا ہے. آپ کی اسٹیٹ نے, آپ کی حکومت نے, آپ کے ملک نے, آپ کے صوبے نے, آپ کے ڈپارٹمنٹ نے جو انویسٹمنٹ آپ کے اندر کی ہے, آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. عوام نے جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی, آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. آپ نے میرا مان رکھنا ہے. اور آپ نے, جب آپ یہ ماشاءاللہ 1180 بچیاں جب فیلڈ میں جائیں گی, اور 6000 بچیاں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کی فیلڈ میں ہوں گی, تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کی کوئی بیٹی, پنجاب کی کوئی خاتون, پنجاب کی کوئی ماں بہن وہ اپنے آپ کو
अनसेफ फील नहीं करेगी। आपने इंश्योर करना है कि आपको देख के उनका हौसला और बढ़े। पंजाब की बेटी जब टैक्सी चला रही होती है, मैं बार बार वो मिसाल कोट करती हूँ कि पंजाब के अंदर एक बच्ची जो है वो सुबह को यूनिवर्सिटी जाती थी और अपनी फीस के पैसे जमा करने के लिए वो शाम को टैक्सी चलाती थी, और वो कहती थी कि अब पंजाब इतना सेफ हो गया है माशाल्लाह कि मैं अपने घर से निकल के टैक्सी चला के अपनी रोजी कमा सकती हूँ। आपने इंश्योर करना है कि जब पंजाब की बेटी आपको देखे, आपको यूनिफॉर्म में देखे, तो उसको लगे कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं, ये मेरी प्रोटेक्शन बैठी है, मेरी सलामती बैठी है, मेरी इज्जत के मुहाफिज बैठे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। आईजी साहब यहाँ बैठे हैं, सुहेल यहाँ पर बैठा है, ये जानते हैं कि मैं डायरेक्टली पुलिस के साथ डील करती हूँ, अपने ऑफिस के थ्रू डील नहीं करती। मैं डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करती हूँ, ऑफिस के थ्रू नहीं करती। मैंने वो प्रोटोकॉल की लेयर्स बिल्कुल खत्म कर दी, क्योंकि मैं सबको ओनरशिप देना चाहती हूँ। मैंने पुलिस की वर्दी इसीलिए पहनी कि मैं पुलिस को वो ओनरशिप देना चाहती थी, वो इज्जत देना चाहती थी जो उनको पहले कभी नहीं मिली। वरना जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं या जो पॉलिटिकल ऑफिसेज में लोग बैठे होते हैं, वो जब पुलिस की गलती होती है तो वो सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डालते हैं। मैंने आपके साथ आपकी जिम्मेदारी का बोझ उठाया है, मैंने आपके साथ हर इंसिडेंट की जिम्मेदारी कबूल की है, क्योंकि वी आर वन टीम। जब हम काम करते हैं तो कोई चीफ मिनिस्टर और कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, सब एक टीम होते हैं, एक यूनिट होते हैं। इसी वजह से पंजाब माशाल्लाह तरक्की के नए झंडे गाड़ रहा है। मैंने आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया। आज आप जानती हो मेरी बच्चियों, आपके काम आएगी ये चीज। जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ लाहौर को सेफ सिटी बनाया था, सीसीटीवी मॉनिटर्ड। आज लाहौर पंजाब के 40 डिस्ट्रिक्ट सेफ सिटी है माशाल्लाह। उसमें क्राइम की ट्रैकिंग के लिए बहुत आसानी हो जाती है हमें, और 2-2 घंटे में मुजरिम पकड़े जा रहे हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जो कभी क्राइम का गढ़ हुआ करते थे, कभी क्राइम का डेन हुआ करते थे, कभी क्राइम का हॉटस्पॉट हुआ करते थे। आज पंजाब में मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जिसमें दिनों हफ्तों कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी आ जाता है, घर भी आ जाता है, गाड़ियां भी आ जाती है, रोजगार भी आ जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी छत के नीचे रात को बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर नहीं सोता तो हुकूमत नाकाम है। ये जिम्मेदारी है आपकी, और आप किसी से कम नहीं हो, ना आपने किसी से अपने आप को कम समझना है। आपने अपनी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उस पे तवज्जो देनी है, पर्सनल ग्रोथ पे तवज्जो देनी है। हर आने वाला दिन आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, आपके करियर की ग्रोथ में, आपका आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। रात को जब सोने लगो तो ये सोच के सो कि आज मैंने क्या सीखा है। मैं भी सीख रही हूं, मैं सब कुछ सीख के नहीं आई घर से, रोज मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, रोज मैं भी स्टेट क्राफ्ट सीख रही हूं। आपने भी, चाहे वो प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग हो, या वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर वो स्मार्ट पुलिसिंग हो, आपने हर चीज को अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में इनकॉर्पोरेट करना है। इसीलिए आप इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर अजीम वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि लोग समझते थे कि सिर्फ बेटे काबिल फख्र होते हैं, बेटे आपका नाम आगे चलाते हैं, बेटे आपका मान रखते हैं, बेटे आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। आज जितने वालिदैन यहाँ पर बैठे हैं, मुझे जरा हाथ उठा के बता दें कि कितने वालिदैन आज ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकलने की इजाजत दी तो ठीक दी। जरा देखूं मैं। और वालिदैन ये भी बताएं, तालियां बजा के बताएं ताकि मुझे आवाज आए कि कितने वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है। इससे बड़ा कोई आपके लिए सर्टिफिकेट हो सकता है? मैं आज भी जब अपने वालिद के पास जाती हूं और उनको कोई काम बताती हूं कि मैंने ये किया है, तो वो जब मुझे शाबाश देते मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मुझे लगता है मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मेडल मिल गया है। तो मैं
बच्चियों से ये कहना चाहती हूं कि मुझे जरा जवाब दो कि क्या आप सब लोग माशाल्लाह अलर्ट हो? आवाज नहीं आई मुझे। क्या आपके होते हुए, पंजाब की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, प्रोफेशनल बेटियों के होते हुए पंजाब की बेटियां मजबूत है ना? पंजाब की बेटियां सेफ है ना? इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको शाबाश, बहुत मुबारकबाद। और आपकी 3 चेन्स ऑफ कमांड है। ये बात आखिरी बात है, ध्यान से सुनना। 3 चेन्स ऑफ कमांड। अल्लाह ताला, आपके वालिदैन और आपकी ये वर्दी, इसका मान रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पंजाब पुलिस, आवाज नहीं आई। पंजाब पुलिस, पाकिस्तान। Thank you very much. Shabash, well done. I love you all. वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ उस वक्त तकरीब से खिताब कर रही थी। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब में पहली फ़ीमेल आईजी पुलिस लगाने का भी सिग्नल दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ख़वातीन जो है वो दीगर शोबों में जिस तरीके से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, पुलिस का शोबा भी एक बेहतरीन शोबा है। और उन्होंने कहा कि रिक्रूट होने वाली तमाम फ़ीमेल अफसरान जब ड्यूटी पर जाएँ तो पंजाब की जो ख़वातीन हैं उन्हें महफूज फ़ील होना चाहिए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ इस वक्त लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रही थी।